بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے آپ کرنا شروع کر دینا تو بس اس نے آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دینا ہے۔ اس نے آپ کی دلی مرادیں اور حاجات پوری کر دینا ہے۔ کسی قسم کی کوئی کمی نہ درود شریف ہمارے اندر رہنے نہیں دیتا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ درود شریف پڑھنے سے ہماری اخلاقیات اچھے ہوتے ہیں، ہمارے عادات اچھی ہوتی ہیں، ہماری زندگی کے اعتبار اچھے ہوتے ہیں، تو ہم بہتر سے بہترین انسان بنتے جاتے ہیں۔ تو درود شریف اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ ہم اس زندگی میں اپنے آپ کو خوب سے خوب تر کر سکیں، اور پھر جب بارگاہ رسالت میں یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر ہمیں وہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ درود شریف پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں اور مختلف ایکسپیرینسز ہمارے پاس آتے ہیں جس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ ابھی ایک اور ایکسپیرینس آیا ہے، اس میں یہ بتاتی ہیں بہن کہ یہ 20 ایئرس کی ہیں، اس وقت صرف 20 سال کی ہیں، انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں، اور یہ درود شریف انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ کافی عرصے سے، کافی ٹائم سے میں بہت پریشانی میں ہوں، اور انہی تکلیفوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے آپ سے قریب کر لیا ہے، نماز کی پابندی ہو گئی ہے الحمدللہ، اور حتیٰ کہ مجھے تہجد کی توفیق بھی نصیب ہوئی ہے، ثم الحمدللہ۔ تو یہ سب کچھ درود شریف کی کثرت کی سبب سے ہے۔ کہتی ہیں کہ یوٹیوب پر میں اسلامک اسپیچز، میریکلز، اسٹوریز سرچ کرتی تھی، دیکھتی تھی، سنتی تھی، اور اسی سب میں ایک دن آپ کا چینل میرے سامنے آیا اور میں نے بہت ساری ویڈیوز آپ کے چینل کی سنی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دی۔ تو کہتی ہیں کہ میں پہلے درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھتی تھی صرف، اب آپ کے چینل کی ایک ویڈیو میں نے سنی، اس سے میں نے 2 اعمال سٹارٹ کیے۔ ایک تو عصر کی نماز کے بعد میں نے 313 مرتبہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھنا شروع کیا، اور دوسرا عمل یہ کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد 700 مرتبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عمل کو میں نے کرنا شروع کر دیا الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ دونوں درود شریف کے عمل کر کے مجھے بہت سکون ملنے لگا، اور جو میری پریشانیاں تھیں ان کے راستے آسان ہونے لگے۔ دیکھیں، پریشانیاں ختم نہ بھی ہونا تو قلبی سکون ہونا بہت بڑی ضرورت ہے، ہماری بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو کہتی ہیں کہ اب مجھے درود پاک سے محبت سی ہونے لگی ہے، اور پھر اس کے بعد سے میں نے 313 ٹائم ڈیلی درود ابراہیمی پڑھنا بھی شروع کر دیا الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہی اور درود شریف جو کہ آپ کے ہی چینل کے ذریعے سے میں نے سیکھے، جیسے کہ درود خاص ہے، درود خضری ہے، یہ سب بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اسی دوران سیم یوٹیوب پر میں نے بہت ساری دوسرے ویڈیوز دیکھیں 1.25 لاکھ درود شریف کی نیت کے حوالے سے، اور یہ کہ جب 1.25 لاکھ کی درود شریف نیت کر لیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو بہت سارے میریکلز ہوئے، تو لوگوں کے میریکل سنے، خواب سنے، اور یہ سب سن کر نا مجھے بہت موٹیویشن ملی، تو میں نے بھی 1.25 لاکھ درود پاک کی نیت کر لی، اور اس نیت میں نے درود رحمت ڈیلی بیسس پر 3125 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، 3125 ٹائم درود رحمت صلی اللہ علی محمد انہوں نے ڈیلی پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ انہوں نے تقریباً 41 دن میں 1.25 لاکھ مکمل کر لیا الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ جب سے 1.25 لاکھ درود شریف کی نیت کی، درود کی کثرت کی، تو مجھے بہت سکون آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پہلے سے اضافہ ہوا، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی، اور میرا دعاؤں پر یقین پہلے سے بڑھ گیا۔ اور اسی دوران میں نے استغفار کی بھی کثرت شروع کر دی، اللہ کریم نے مجھے استغفار کی بھی توفیق دے دی۔ تو درود شریف جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو اس کا ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مزید اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کی نمازیں مکمل ہونے لگتی ہیں، تہجد کی توفیق ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ زندگی میں ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت بھی ایڈ ہوتی جاتی ہے۔ تو درود پاک کا کمال یہ ہے کہ وہ مزید عبادات، نیک اعمال بھی ہماری لائف میں ایڈ کر دیتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ آپ کے ہی چینل سے دیکھ کر میں نے 2 نوافل پڑھے، اور پنجتن پاک کو یہ ہدیہ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد میں نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پنجتن پاک کو ہدیہ کرتی ہوں، اور ان کے وسیلے سے میں دعا بھی کرتی ہوں۔ اور آپ سب سے میری گزارش بھی ہے کہ جو بھی میری دلی حاجات ہے، پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے، میری حاجات پوری ہو جائے، اور اللہ کریم میرے لیے بہت آسانی کر دیں۔ تو کہتی ہیں کہ ثواب کی نیت سے میں یہ بتا رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ درود پاک کی جو نیت میں نے کی 1.25 لاکھ کی، اس دوران مجھے کچھ خواب بھی آئے، اور اللہ کریم نے مجھے خواب کے ذریعے سے ایسی رہنمائی بھی عطا کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میرے خوابوں کے ذریعے سے مجھے کافی حد تک
کافی سارے معاملات میں، کافی ساری چیزوں میں بہت زیادہ جو ہے موٹیویشن ملی۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں۔ خواب میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے دیکھا، اور بتاتی ہیں کہ میں نے ایک اندھیری جگہ دیکھی کہ ایک اندھیری سی جگہ تھی، بہت اندھیرا تھا وہاں پہ، اور مجھے وہاں پر ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہاں میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور میں درود شریف پڑھتے ہوئے بھاگنے لگتی ہوں، اور الحمدللہ درود پاک پڑھتے پڑھتے میں اس جگہ سے نکل آتی ہوں۔ دیکھیں اب یہ جو اندھیری جگہ ہے، یہ بعض اوقات ہمارے برے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کسی قسم کی کوئی مصیبت بھی ہو سکتی ہے، جو درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم ہمیں وہاں سے نکال رہے ہیں۔ تو اس طرح کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ درود پاک کی برکت سے اللہ کریم نے ہمیں ان اندھیرے معاملات سے نکال کر روشنی میں لے آیا جو ہمارے حق میں بہتر تھے۔ پھر بتاتی ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ ہمارے گھر میں کچھ اندھیرا سا ہو رہا ہے، اور صوفے پر ایک بزرگ خاتون لیٹی ہوئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان خاتون کا چہرہ تو ٹھیک سے نہیں دیکھا، مگر میرے ذہن میں خواب میں یہ بات تھی کہ یہ اللہ والی خاتون ہے۔ میں ان کے پاس گئی اور میں کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کہنے لگیں کہ پریشانی آنے والی ہے، مگر صرف کچھ وقت کے لیے پریشانی ہوگی، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس خواب کے 3 دن کے بعد میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر الحمدللہ 8 دن میں 8 ڈیز میں میرے والد ریکور ہو گئے۔ یعنی کہ پریشانی کا آنا یہ تھا کہ ان کے والد کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، جو اللہ کے حکم سے ہوا، اور وہ جلد از جلد ریکور بھی ہو گئے۔ تو جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ اس طریقے سے پورا ہو گیا، اس کی تعبیر اس طرح سے ملی۔ پھر مزید بتاتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میری والدہ ایک شادی میں گئے ہیں، اور میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک پلیٹ میں کھانا نکالتی ہوں، اور کافی سارا کھانا نکالتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں پلیٹ لے کر اپنی امی کے پاس آتی ہوں تو وہ کھانا بہت تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں پھر دوبارہ جاتی ہوں اور بہت سارا کھانا اپنی پلیٹ میں نکالتی ہوں، اور جب دوبارہ اپنی والدہ کے پاس آتی ہوں کھانا لے کر تو پھر وہ کھانا پلیٹ میں بہت تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ خواب میں ہی میں آپ کو فون ملاتی ہوں، آپ کو فون کرتی ہوں، اور خواب میں ہی آپ کو سب بتاتی ہوں، تو آپ کہتی ہیں، تو آپ خواب میں جواب دیتی ہیں کہ آپ پریشان مت ہوں، زیادہ پریشان مت ہوں، یہ سب جنات کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب جنات کی طرف سے ہے، تو آپ درود شریف پڑھو۔ کہتی ہیں کہ آپ مجھے خواب میں درود پاک پڑھنے کے لیے بتاتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ درود شریف کون سا پڑھو، بس آپ مجھے یہ کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے جنات کی وجہ سے ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں جو ہوں نا پھر رات میں دعا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ یا رب عز و جل، اگر میری دعا قبول ہو گئی ہے تیری بارگاہ میں تو مجھے خواب میں یہ نشانی دکھا دے۔ یعنی کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کوئی کمٹمنٹ کرتی ہیں کہ اگر میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے جو دعا میں کر رہی ہوں مسلسل تجھ سے، اگر یہ قبول ہو گئی ہے تو مجھے خواب میں اس کی یہ نشانی دکھا دے۔ کہتی ہیں کہ اسی رات خواب میں اپنے آپ کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور ایک دم سے میرا الارم بجتا ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور میرے دل کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ جو دعا میں مانگ رہی ہوں وہ الحمدللہ میری قبول ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے کہتی ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اگر معجزہ ہونے والا ہے تو تو مجھے خواب میں یہ منظر دکھا دے۔ کہتی ہیں اسی رات میں نے خواب میں وہی دیکھا، بالکل ایز اٹ از، جو میں اللہ تعالیٰ سے کہہ کر سوئی تھی۔ یعنی کہ ایک طریقے سے جو بھی ان کی حاجات ہے، جو دعا ہے، یہ مانگ رہی ہیں، تو اللہ کریم سے جو یہ بات کرتی ہیں کہ میرا اگر یہ معاملہ حل ہونے والا ہے، یہ دعا پوری ہونے والی ہے، تو مجھے اس طریقے سے خواب میں دکھا کے اشارہ دے دیں، اور اللہ کریم کی طرف سے ان کو اشارہ مل رہا ہے الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بہت خوشی و خضوع کے ساتھ خواب میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، اور کہتی ہیں کہ اس وقت میری تائی امی بھی میرے ساتھ نماز ادا کر رہی تھیں تہجد کی، اور ان کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تب ہم خواب میں بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو چکی ہے، اور اس طریقے سے مجھے ایک بار پھر اپنے دعا کے قبول ہونے کی نشانی ملی، اشارہ ملا۔ اس طریقے سے بتاتی ہیں کہ صبح کے 7 یا 8 بجے کا وقت تھا، اور میں نے اس دن بہت برا خواب دیکھا، اور سوتے ہوئے یعنی نیند کی حالت میں ہی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں درود شریف پڑھوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نیند کی ہی کیفیت میں درود شریف پڑھنے لگتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ درود پاک کی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے، اور ایک عجیب سا اس وقت جو ہے میرا ذہن تھا، اور عجیب سی کیفیت تھی کہ جو گھر میں ہو رہا تھا وہ تمام آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں، اور میں حالت نیند میں بھی تھی، یعنی نہ مکمل بیداری کی حالت میں تھی، نہ مکمل نیند کی حالت میں تھی، اور بس مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں مستقل درود شریف پڑھ رہی ہوں۔ اور زیادہ تر سوتے وقت یا خواب میں یا جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ میں درود شریف کا ورد کر رہی ہوں اور مسلسل درود پاک پڑھ رہی ہوں۔ اور میں نے ایک بار خواب میں خود کو
درود قرب مصطفیٰ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے گھر کے لوگ ہم سب کسی مزار مبارک پر جا رہے ہیں، اور جس جگہ سے ہم جا رہے ہیں وہ بہت پرسکون جگہ ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، جنگل جیسا ہے، اور اس جگہ پہ مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر ہیں، اور ہم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار مبارک پر ہیں، یہ جگہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اس طرح مجھے اشارہ دیا گیا سورہ یوسف پڑھنے کا۔ مزید بتاتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میری چھوٹی بہن ایک راستے پر جا رہے ہیں اور کافی سنسان سی وہ جگہ ہے۔ جب میری سامنے نظر پڑی تو کچھ دور ہی 3 جو ہیں بندر تھے یا چمپینزیز تھے۔ تبھی ہم سڑک کراس کرنے لگتے ہیں، ایک طرف سڑک کے ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف سے جانے لگتے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ اس سڑک پر عجیب سی مخلوق ہے، بندر نما سی کوئی مخلوق ہے جو بالکل ہمارے برابر سے نکل رہی ہے۔ تبھی ہم بھاگنا شروع کرتے ہیں اور میں اپنی بہن کی انگلی پکڑتی ہوں اور بھاگنا شروع کر دیتی ہوں۔ مزید بتاتی ہیں کہ 10 ربیع الاول کو میں تہجد کی نماز ادا کر کے اور فجر کی نماز ادا کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے سوئی، تو خواب دیکھتی ہوں کہ کچھ سیکنڈز کے لیے آسمان پر سنہرے رنگ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا نظر آتا ہے، یعنی کہ خواب میں انہیں آسمان پر اس میں محمد سنہرے رنگ سے گولڈن کلر سے لکھا ہوا نظر آتا ہے چند سیکنڈ کے لیے، اور پھر چند سیکنڈ کے بعد وہ منظر ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور 11 ربیع الاول کے دن کہتی ہیں کہ میں 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر اور فجر کی نماز ادا کر کے سو گئی، اور خواب میں دیکھتی ہوں کہ جو دعا میں کر رہی تھی بالکل ویسے ہی وہ دعا پوری ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اور خواب میں سوچتی ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تب میرے دل میں خیال آتا ہے خواب میں ہی کہ میں جو دعا مانگ رہی تھی یہ اس کا اثر ہے، اللہ کریم نے میری دعا قبول کر لی ہے، اللہ کریم نے میری دعا سن لی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ خواب دیکھتی ہیں۔ تو میں تو بس یہی سمجھتی ہوں کہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ اللہ کریم درود پاک پڑھنے والوں کو طرح طرح سے خواب کے ذریعے بھی، جاگتی حالت میں بھی مختلف چیزیں دکھا کر یہ بتاتا ہے کہ بس یہ معاملہ حل ہو گیا ہے، حاجات پوری ہو گئی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور یہی تسلی ہوتی ہے، یہی سکون ہوتا ہے جو ہمیں مزید درود پاک پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں۔ تو یہی کہتی ہیں کہ بس اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا ہے، 1.25 لاکھ درود پاک کی نیت کی، درود پاک الحمدللہ پورا ہوا، اور اب جو ہے میں دعا کر رہی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 کروڑ درود پاک پڑھوں گی۔ درود شریف لکھنے کی بھی جو ہے میری پریکٹس اسٹارٹ کرنے والی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی درود شریف لکھنا شروع کروں گی۔ 2000 جولائی کے 23 سے ہی انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے الحمدللہ، 1.25 لاکھ مرتبہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ اتنے سارے ماشاءاللہ ان کو روحانی خواب بھی آئے ہیں، انڈیکیشنز بھی ملی ہیں، اشارے بھی ملے ہیں، اور رات 10 سے لے کر 10-20 تک کا درود شریف یہ بہت شوق سے پڑھتی ہیں اور مستقل مزاجی سے پڑھتی ہیں، اس میں گیپ نہیں کرتی، اور کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے میں اب اتنا مزہ آنے لگا ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ درود پاک ہی پڑھتی رہوں۔ اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ دوسرے اعمال کی بھی توفیق مل رہی ہے، نمازیں مکمل ہو گئی ہیں الحمدللہ، تہجد کی توفیق مل رہی ہے، مختلف اعمال کی، استغفار کی توفیق مل رہی ہے، ذکر و اذکار کی توفیق مل رہی ہے، محض 20 سال کی عمر میں، صرف 20 سال کی ہیں، اور اس 20 سال کی عمر میں اللہ کریم انہیں اپنا قرب عطا کر رہا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس عمر میں لوگ بس دنیا کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، دنیا پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کریئر بناتے ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی شخص اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، تو بس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی خالص کامیابی ہے۔ اللہ کریم ان پر خصوصی کرم فرمائے، ان کی جو بھی حاجات ہیں نا اپنے حبیب کے صدقے سے انہیں بلا تاخیر عطا فرمائے، اور خوب سے خوب کر کے عطا فرمائے۔ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کیجیے کہ جو پریشانیاں ہیں ان کی ختم ہو جائیں، جو حاجات ہے، دلی مراد ہے، وہ ان کی پوری ہو جائے، اور اللہ کریم اپنے در سے انہیں بے حساب نوازے، اتنا نوازے جتنا وہ نوازنے پر قادر ہے، اور ہم سب کی بھی جھولیاں بھر دے، سب پر کرم کر دے، سب کی حاجات پوری کر دے، سب کے کام بنا دے، اور ہم سب کو خالص محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔